الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. پانچویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے محارم کا ذکر کیا ہے کہ ایک مرد کے لیے کون کون سی جو عورت ہے وہ حلال نہیں ہے، یعنی محرم ہے اس کی، جس میں اس کی جو ہے بیٹیاں اور اس کی باپوں کی بیویاں، ٹھیک ہے، اور پھوپھیاں، خالائیں، اور اس کے علاوہ جو جتنی بھی محارم ہیں ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر فرما دیا. اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے مت کھاؤ، یعنی باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال حرام نہ کرو. اس کی جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام صورتیں جو ہے وہ حرام ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کسی صورت جو ہے وہ معاف نہیں کرتے. یعنی دنیا کے اندر تو انسان اگر شرک بھی کر لے تو اس کی بھی توبہ اگر انسان صدقے دل سے کرے تو وہ بھی توبہ قبول ہے، لیکن آخرت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کی جو ہے وہ قطعی طور پہ معافی نہیں کرے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی اور اگر گناہ ہوگا تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو جو ہے معاف کر سکتا ہے، اگر نہ چاہے تو نہیں کرے گا. اللہ کا قانون البتہ یہ ہے کہ گناہ گار کو جو ہے وہ ہر صورت سزا ملے گی اور نیکوکار کو جو ہے اس کی نیکی کا بدلہ ملے گا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ امانتیں جو ہیں ان کے اہل کو لوٹا دو، چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا تمہارے دشمن ہوں، اگر وہ بھی تمہارے پاس امانتیں رکھوائیں تو امانتیں جو ہیں ان کے اہل کے پاس لوٹا دو اور اس میں کسی صورت جو ہے وہ خیانت سے کام مت دو. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ عادت سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ عادت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز جو ہے ناانصافی پر جو ہے مبنی نہ کرے، جو ہے مجبور نہ کرے. کہ ایسا نہ ہو کہ کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہے تو تم اس کے ساتھ ناانصافی کرنے لگ جاؤ، اور اپنی دوست، اپنی برادری، اپنا قبیلہ کی جب بات آئے تو اس کے ساتھ تم بحث عدل کرو. تو ایسا مت کرو، بلکہ سب کے ساتھ جو ہے وہ عدل کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اور اس میں اللہ اس کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ مطلق اطاعت ہے، جبکہ اولو الامر کی، ولی الامر کی جو اطاعت ہے وہ مطلق نہیں ہے، یعنی وہ ریلیٹو اطاعت ہے. اور وہ ریلیٹو اس بات سے ہے کہ جب تک وہ اللہ اس کے رسول کے مطابق آپ کو حکم دے تب تک ولی الامر کی بات مانی جائے گی. جب وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف کوئی حکم دے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. رہا یہ سوال کہ ولی الامر سے کیا مراد ہے، تو ولی الامر سے مفسرین دو مراد لیتے ہیں. اس سے مراد حاکم بھی ہے اور اس سے مراد علماء بھی ہے. تو یہ دونوں ہی جب بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کوئی بات بتائے، قرآن و سنت کے مطابق کوئی بات بتائے تو ان کی بات کو لے لیا جائے گا. اگر اس کے خلاف کی بات بتائیں گے تو ان کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا. آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بات میں تنازع پیش ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اور ہمارے زمانے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی طرف لوٹا دو، قرآن و حدیث کی طرف لوٹا دو. جب بھی کہیں پہ کوئی بھی اختلاف ہو جائے تو آپ یہ دیکھ لو کہ قرآن و حدیث میں کہا ہے، قرآن میں اس کا ثبوت کہا ہے، سنت میں اس کا ثبوت کہا ہے. تو اگر مل جائے تو سر آنکھوں پہ، اگر نہ ملے تو اس سے معذرت کریں. آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کو یہ خوش فہمی ہے، جن کو یہ ظن ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، لیکن در حقیقت جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے باہمی تنازعات میں، اپنے باہمی اختلافات میں، اپنے باہمی تنازعات میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرو، تو یہ اپنے دل میں کجی محسوس کرتے ہیں، یہ منہ پھیر کر جو ہے چلے جاتے ہیں. یعنی اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. یعنی بظاہر ان کو دعویٰ ہے کہ ایمان کا، اللہ نے فرمایا کہ ان کو دعویٰ ہے، ان کو زعم ہے، یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو ایمان ہے، لیکن در حقیقت ان کا ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. اور جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق فیصلے کرو تو یہ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، تم یہ نہ اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے کہ جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ ساز قوت جو ہے تسلیم نہ کریں، اور اس کے بعد اپنے دل میں ہلکی سی بھی کجی محسوس جو ہے نہ کریں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو، تب ان کا جا کے جو ہے ایمان مکمل ہوگا. تو دوستوں یہ قرآن مجید صرف تلاوت کے نہیں، صرف بیان کے لیے نہیں، بلکہ یہ فیصلے کی کتاب ہے. اس کے ذریعے سے عدالتوں میں فیصلے کیے جائیں، اس کے ذریعے سے ملکوں کے اندر فیصلے کیے جائیں، اس کے ذریعے سے آئین کے اندر جو ہے وہ فیصلے اور قانون سازی کی جائے. تو یہ اس قرآن مجید کا جب تک یہ حق ادا نہیں ہوگا تب تک اس ہم جو ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ ناقص اور نامکمل ہے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا جو ہے وہ حکم دیا کہ اگر کسی جگہ کے اوپر آپ موجود ہیں اور وہاں پر آپ شریعت کے مطابق جو ہے زندگی گزار نہیں پا رہے تو وہاں سے ہجرت کر جائیں، وہاں سے ہجرت کر جائیں. اور اگر آپ ہجرت کی قوت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کریں گے تو کیا
قیامت کے دن یہ دلیل کام نہیں آئے گی کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں چلا اور ہم تو جو ہے گزار نہیں سکے کیونکہ جو ہے یعنی جو ہے ہمیں موقع نہیں ملا. تو ایسا نہیں ہو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو کہ قیامت کے دن جو ہے آپ جو ہے یہ دلیل جو ہے ان کو دے سکیں. ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے ہاں تو ہمیں اور بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ آج ہم محض دنیا کی خاطر ان ممالک میں ہجرت کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں دین کے معاملات میں بہت ساری چیزوں میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دلیل کام نہیں آئے گی اللہ یہ کہ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کمزور ہیں، جو واقعی میں ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے معاف فرماتے ہیں. پھر آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن مجید میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، قرآن مجید میں غور و خوض کیوں نہیں کرتے. کہ کیا اگر یہ قرآن مجید میں غور و فکر کرتے تو یہ جان جاتے کہ یہ کتاب واقعی میں اللہ کی طرف سے، یہ جان جاتے کہ یہ کتاب واقعی میں اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ مومن کو اگر کوئی قتل کر دے، اگر کوئی غلطی سے مومن کو قتل کر دے تو پھر یہ ہے کہ اس کی دیت دی جائے، یا پھر اگر یہ ہے کہ ولی جو ہے وارثین جو ہے وہ اپنی خوشی سے معاف کر دیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی جان بوجھ کے کسی کو آپ مومن کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے رہے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس صورت میں کہ جب جہاد جو ہے فرض کفایہ ہوگا تو مجاہدین اور پیچھے بیٹھنے والے برابر نہیں ہیں. مجاہدین اور پیچھے بیٹھنے والے برابر نہیں ہیں، بلکہ مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیٹھنے والوں کے اوپر زیادہ فضیلت عطا کی ہے. لیکن یہ فضیلت اس صورت میں ہے جب فرض کفایہ ہو جائے، جب جہاد فرض کفایہ ہو اس صورت میں یہ فضیلت ہے. جب جہاد فرض عین ہو تو اس کے بعد پھر پیچھے بیٹھنے والوں کے لیے جو ہے کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں کہ ورنہ کے جو راستے میں جو ہے وہ نکلے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وکیل کا حکم بیان کیا کہ کوئی شخص کسی شخص کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک شخص کو جو ہے اس کے بارے میں جھگڑا کرے اور اس کے بارے میں اس کو پتہ ہو کہ یہ بندہ قصوروار ہے، یہ بندہ گناہ گار ہے، اس بندے نے خطا کی ہے، اور پھر وہ اس کے بارے میں جھگڑا کرے، اس کے بارے میں جو ہے وکالت کرے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں تم اس سے ایسے گناہ گاروں کے وکیل بنو گے تو قیامت کے دن تم اللہ سے ان گناہ گاروں کو کیسے چھوڑو گے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے تم کیسے وکالت کرو گے. تو اللہ نے فرما دیا کہ ایسے گناہ گار اور فاسقین کی جو ہے قطعی طور پہ وکالت جو ہے نہ کی. اس کے بعد فرمایا کہ شیطان نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ کہا تھا کہ اے اللہ میں ضرور بضرور تیرے لوگوں کو جو ہے گمراہ کروں گا، میں ضرور بضرور تیرے لوگوں کو گمراہ کروں گا. تیرے بندے جو ہے وہ لمبی لمبی آرزوؤں میں، لمبی لمبی تمناؤں میں مبتلا ہوں گے، اور میں ان کو مجبور کروں گا کہ وہ مویشیوں کے کان کو جو ہے وہ چیرے، اور میں ان کو مجبور کروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی صورتوں کو، تیری بنائے ہوئے چہروں کو جو ہے. اس آیت کی روشنی میں علماء نے استدلال کیا کہ داڑھیوں کو مونڈنا، داڑھیوں کو شیو کرانا یہ قطعی طور پہ حرام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا کہ اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دو، اپنی مونچھوں کو تراشو. اور اس آیت کی روشنی میں فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے کہ اپنی صورتوں کو، اپنے چہروں کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے، کیونکہ داڑھی مونڈنا خلاف فطرت ہے، یہ عورتوں سے مشابہت ہے، اس لیے اس کی جو ہے وہ دین اسلام کے اندر قطعی طور پہ اجازت نہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو اگر شوہر سے حق تلفی کا یا کوئی جو ہے ظلم کا جو ہے پیشہ ہو تو عورت جو ہے اگر وہ چاہے تو اصلاح کر سکتی ہے، اور وہ چاہے تو خلا جو ہے وہ لے سکتی ہے. اور مردوں کو ممانعت ہے کہ وہ عورتوں کو لٹکا ہوا چھوڑ دیں، یعنی نہ ان کے حقوق ادا کریں، نہ ان کے پاس جائیں، نہ صلح کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے اور وہ جدا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دونوں کو غنی کر دے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.